ایک ماں اپنی چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑا کر کے لاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرا کوئی لاڈلا بیٹا تو نہیں ہے, میرا کوئی گبرو نوجوان بیٹا تو نہیں ہے, میرا کوئی بالغ اور بڑا بیٹا تو نہیں ہے, اللہ کے نبی جہاد میں شرکت کے لیے میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے, میری بھی یہ خوشی ہے کہ میں بھی جب میدان قیامت کے اندر اللہ کے ہاں سر محشر اللہ شہیدوں کو پکارے, شہیدوں کے والدین کو پکارے, تو میری تمنا ہے کہ میں بھی شہید کی ماں کہلانے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچوں اور میرا بھی نام شہیدوں کے ماؤں کے فہرست میں نوٹ کیا جائے. میرے نبی یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو جہاد کے اندر شریک کر لیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی یہ تو تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے, یہ تو گھوڑے پہ چڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے, یہ کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس ماں کے دلوں کے اندر اللہ اکبر دل چھلنی چھلنی ہو گیا. کہا اللہ کے نبی اگرچہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, اگرچہ یہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا, لیکن میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں کہ اب ناگہاں عین میدان جنگ کے اندر اگر کسی دشمن کی تلوار میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چلنے والی ہو, اس میرے لاڈلے کو سامنے کر دیا جائے, میرے لاڈلے کی گردن کٹ جائے, میرے نبی کی گردن محفوظ رہ جائے. یہ جذبے تھے, یہ محبتیں تھیں, یہ قربانیاں تھیں, یہ ایثار تھے, یہ حوصلے تھے ان عورتوں کے, ان ماؤں کے, ان بہنوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں میں بیٹھا کرتی تھیں, ان کو دیکھتی تھیں, ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتی تھیں, ان کے واعظ اور نصیحت سے استفادہ کرتی تھیں. ان کے دل اللہ کی قسم منور و مجلہ تھے, مصفہ تھے. ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا تھا, جانچ لیا تھا, ابتلا اور آزمائشیں کر کر کے ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزما کر کے دیکھ لیا تھا. جبھی عرش سے آواز دیتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو ہم نے سنوارا سجایا ہے اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ آپس میں نہایت ہی نرم ہیں, آپس میں شفیق اور مہربان ہیں, لیکن دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں, دشمنوں کے لیے, مشرکوں کے لیے ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم, کوئی مروت نہیں. یہ صفات اللہ عز و جل نے بیان فرمایا. عرش سے آواز آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں. میرے عزیزو, جنتی دیکھنا ہوتا چلتے پھرتے جنتی, چلتے پھرتے جنتی تھے, وہ چلتے پھرتے جنتی تھے. اللہ اکبر. میں کہاں لے کے چلوں؟ الغرض مجھے پورے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت تو نہیں بیان کرنی, مجھے انہی جیالوں میں, انہی بہادروں میں, انہی نیک خصلتوں میں, مجھے انہی عظیم شخصیتوں میں ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جس کی شخصیت کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس شخصیت کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کا نہ کوئی سر نظر آئے گا, نہ کوئی پیر نظر آئے گا. وہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت, ایک صحابی کہتے ہیں جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم کا پڑھا جا رہا ہے, جنازہ پڑھا جا رہا ہے. ایک بخاری کہتے ہیں ایک صحابی, ایک شخص وہ جنازے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا, میرے کان میں ایک شخص کہہ رہا تھا اے فلاں تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے, تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے, کس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہو؟ اتنا عظیم شخصیت کا مالک, اتنی عظیم شخصیت ہے یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے تو وہ یہی کہتے رہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو میرے ساتھ عمر اور ابو بکر تھے, میں نے فلاں چیز کھائی تو ابو بکر اور عمر تھے, میں فلانے جہاد میں شریک ہوا ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھا, میں فلاں جگہ چل رہا تھا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے. اللہ اکبر. جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی اپنا تذکرہ کرتے تھے وہاں ابو بکر اور عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرتے تھے. کہتے ہیں غالباً عبداللہ ابن عباس یا عباس کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میرے کندھے کے پاس, میرے کانوں میں جو یہ آوازیں آ رہی تھیں, یہ باتیں جو شخص کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ مقام تھا. اللہ اکبر. اور سنو ایک بات اور بتاؤں, جس طرح سے ہمارا نبی
तमाम कायनात के जितने भी अंबिया और रसूल आए, हमारा मुसलमानों का, मोमिनों का यह अकीदा है कि हमारा नबी तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा अरफा, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम लेकर के आए। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अंबिया का खिताब लेकर के आए हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस तरह से हमारे नबी अफजल वाला हैं, इसी तरह से हमारे नबी की ये उम्मत भी क़यामत की सुबह तक तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल वाला करार पाई गई है। तमाम नबियों से, चाहे हजरत ईसा हो, चाहे हजरत मूसा हो, चाहे हजरत नूह हो, चाहे हजरत याकूब हो, चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे जो भी नबी और रसूल इस दुनिया में आए हैं, तमाम नबियों की उम्मतों को एक तरफ रख दिया जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक तरफ रख दिया जाए, तो हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतियों के ऊपर मकाम और मर्तबे में सबसे ज्यादा बुलंद वाला होगी। है हकीकत की नहीं है ये आपका हमारा ईमान है कि नहीं? बोलो। है, यकीनन है ये ईमान। और सुनो, इन उम्मतियों में सबसे ज्यादा अफजल आला का मकाम हासिल करने वाले कौन लोग हैं, ये भी सुनते चलो। इस रूए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत की सुबह तक, बल्कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल आए हैं, यकीनन अल्लाह के नबी के बाद उनका मकाम दर्जा है। तमाम अंबिया और रसूल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका मकाम दर्जा है। लेकिन उन अंबिया और रसूल के बाद अगर इस रूए जमीन में तमाम नबियों की उम्मतों को मिला लिया जाए, खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शामिल कर लिया जाए, इन उम्मतों में सबसे ज्यादा अफजल और आला अगर कोई मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्सियत है तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अल्लाहु अकबर। मैं उनका तज़किरा कर चुका हूं, मैं यहां नहीं करना चाहता। और उनके बाद अगर कोई शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इस कायनात में अफजल आला है, तो हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह के लोगों का यह ईमान और अकीदा है कि अबू बकर के बाद अगर किसी का नंबर आता है मकाम और मर्तबे में, तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम आता है। उसके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दर्जा आता है। उसके बाद हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और दर्जा आता है। और उसके बाद इन उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई अफजल आला है तो अशरे मुबश्शरा का मकाम आता है। वो 10 खुश नसीब लोग जिन्हें दुनिया ही के अंदर नबूवत ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। उसके बाद मुहाजिरीन का मकाम आता है। उसके बाद अंसार का मुकाम आता है जिन्होंने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी। और अंसार की बात आई है, एक बात सुनाता चलूं, दिल में आ रही है तो सुना देता हूं। सीरत तो उमर फारूक आजम की है, लेकिन बात आई है और मैंने अभी अर्ज किया है, कौन सा वो मकाम है, कौन सा वो मौकिफ है, कौन सी वो जगह है, कौन सा वो गजवा है जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए और उमर उनके पहलू में खड़े हुए नजर ना आए। अल्लाह अकबर। हुनैन के मौके पर, गज़वे हुनैन